السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ و طالبات، پچھلے کلاس نمبر 5 میں درس دوم میں مرکب کے اقسام بتائے گئے تھے۔ بتایا گیا تھا مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید یا مرکب تام، اور ایسے ہی مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص۔ اس کے اندر یعنی مرکب کے اقسام کے اندر 5 سوال ہیں۔ مرکب مفید کی تعریف اور مرکب غیر مفید کی تعریف مثالوں کے ساتھ میں نے اچھی طریقے سے سمجھا دیا تھا۔ اس کے بعد لکھا تھا سوال نمبر 3 میں مرکب مفید کا دوسرا نام کیا ہے، وہ بھی میں نے بتا دیا تھا۔ مرکب مفید کا دوسرا نام مرکب تام ہے۔ ایسی سوال نمبر 4 میں تھا مرکب غیر مفید کا دوسرا نام کیا ہے، تو اس کا بھی جواب میں نے دے دیا تھا، مرکب غیر مفید کا دوسرا نام مرکب ناقص ہے۔ آج ہم لوگ اس کلاس میں یعنی کلاس نمبر 6 میں سیکھیں گے سوال نمبر 5 مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں تمیز کرو۔ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں تمیز کرو۔ میں نے بتایا تھا تمیز کا معنی ہے فرق کرنا، الگ کرنا، جدا کرنا۔ یہ بہت ساری مثالیں ہیں، ان کے اندر دیکھنا ہے، غور کرنا ہے یہ کس کی مثال ہے، مرکب مفید کی ہے یا مرکب غیر مفید کی ہے۔ مرکب مفید مرکب غیر مفید کی تعریف کی مدد سے ان مثالوں کو چھانٹیں گے۔ جو مرکب مفید اور مرکب غیر مفید کی تعریف ہے اس کے اندر چند مثالیں دی ہوئی ہیں، انہی مثالوں کی مدد سے ان تمام مثالوں میں غور کریں گے کون مرکب مفید کی مثال ہے، کون مرکب غیر مفید کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر عبد الرحمن کی کرسی۔ آپ لوگوں نے تعریف پڑھا تھا مرکب مفید کی۔ مرکب مفید وہ مرکب ہے جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، جس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ مرکب ناقص کی مثال ہوگی۔ تو ہم یہاں غور کریں گے عبد الرحمن کی کرسی۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بات ادھوری ہے، اس کے اندر پوشیدگی ہے، بات مضمر ہے، پوشیدہ ہے، واضح طور پر اس کے اندر جو بات ہے کہنے والا جو کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے اس مثال کو ہم مرکب غیر مفید کی مثال سمجھیں گے اور مرکب غیر مفید کے کالم میں لکھیں گے۔ سیدھی بات ایک سمجھ لیجئے، جس کلام کے اندر پوری بات ہو، پوری بات سمجھ میں آ جائے، کہنے والا پوری بات کہے اور سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، تو ایسی مثال کو مرکب مفید کہتے ہیں، اس کو مرکب مفید کہتے ہیں۔ اور اگر کہنے والے نے ادھوری بات کہی، نامکمل بات کہی، سننے والے کو سمجھ میں نہیں آیا، سننے والے کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اس کو مرکب ناقص کہیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہم اس مثالوں کے اندر غور کریں گے۔ جیسے عبد الرحمن کی کرسی، اس کے اندر پوشیدگی ہے، اس کے اندر پوری بات نہیں ہے جو کہ سننے والے کو فائدہ دے، لہٰذا یہ مرکب غیر مفید کی مثال ہوگی۔ عبد الرحمن کی کرسی، عبد الرحمن کی کرسی کیا مہنگی ہے، سستی ہے، کالی نیلی پیلی ہے، یا گم ہو گئی، ٹوٹ گئی، چھوٹ گئی، کیا ہوا، واضح طور پر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ایسے لمبا آدمی، لمبا آدمی موٹا ہے، چھوٹا ہے، گورا ہے، کالا ہے، چور ہے، بے ایمان ہے، نیک ہے، اچھا ہے، برا ہے، ساری باتیں ہو سکتی ہیں، پر کہنے والے نے کہہ کر چپ ہو گیا لمبا آدمی، سننے والے کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئی، لہٰذا یہ مثال مرکب ناقص کی مثال ہوگی۔ اگلی مثال ہے بیٹھ جاؤ۔ یہ مثال ہے بیٹھ جاؤ۔ دیکھیے کوئی بھی ہوگا، کہنے والا کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ،
سننے والے کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کوئی کہہ رہا ہے بیٹھنے کو، تو یہ بات پوری ہے، اس کے اندر ادھوری بات نہیں ہے، یہ نامکمل بات نہیں ہے، اس لیے یہ مثال مرکب مفید کی مثال ہوگی۔ ایسے ہی اگلی مثال ہے کھانا مت کھاؤ، یہ بھی پوری بات ہے، کیونکہ کہنے والا کہہ رہا ہے اور سننے والے کو اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، لہٰذا یہ مثال بھی مرکب مفید کی مثال ہوگی۔ اس کے بعد یہ مثال ہے اس نے سلام کیا، یہ بھی پوری بات ہے، کیونکہ اس کے اندر صاف طور پر پتہ چل رہا ہے کسی نے کسی سے کہا کہ اس نے سلام کیا، اس کو بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے یہ مثال بھی مرکب مفید کی مثال ہوگی۔ ایسے ہی یہ مثال ہے وہ لوگ رکیں گے، اس مثال کے اندر بھی پوری بات ہے، ادھوری بات نہیں ہے، اس لیے یہ بھی مثال مرکب مفید کی مثال ہوگی۔ کہنے والا کہہ رہا ہے وہ لوگ رکیں گے اور سننے والے کو بات سمجھ میں آ گئی۔ جب کہنے والا پوری بات کہے، سننے والے کو بات سمجھ میں آ جائے، اسی مثال کو مرکب مفید کی مثال کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی مثال مرکب مفید کی مثال ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ کوئی پوچھا کیا کرتے ہو، وہ لوگ جواب میں کہہ دیا ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو کہنے والے نے پوری بات کہی، سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے یہ مثال بھی مرکب مفید کی مثال ہوگی۔ اس مثال کے اندر غور کیجئے، اللہ کے رسول کا نام۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول کا نام، اللہ کے رسول تو بہت ہے، پر کیا نام ہے؟ اللہ کے رسول کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام ہے، بہت سارے انبیاء کرام ہیں، کوئی نام ہو سکتا ہے، پر کہنے والا کہہ کر خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا، سننے والے کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے رسول کا نام کیا ہے، اس لیے یہ مثال مرکب غیر مفید کی مثال ہوگی۔ ایسی تاریکی موٹر سائیکل، کہنے والے نے آ کر صرف اتنا ہی کہا تاریکی موٹر سائیکل، سننے والے کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تاریکی موٹر سائیکل آیا پنچر ہو گئی یا چوری ہو گئی یا ٹوٹ گئی یا کوئی لے کر بھاگ گیا، ایسے ہی بگڑ گئی، خراب ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ یہ مثال بھی مرکب غیر مفید کی مثال ہوگی۔ ایسے ہی رحمت کی گھڑی، اس مثال کے اندر بھی واضح طور پر پتہ نہیں چل رہا ہے کہ رحمت کی گھڑی سونے کی ہے یا چاندی کی ہے یا تانبے پیتل کی ہے یا لوہے کی ہے یا پلاسٹک کی ہے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس مثال کے اندر یا کہنے والے نے اگر پوری بات کہی، سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ گئی، اس کو مرکب مفید کہیں گے، اور اگر کہنے والے نے ادھوری بات کہی، نامکمل بات کہی، سننے والے کو سمجھ میں نہیں آئی، تو اس کو مرکب غیر مفید کہیں گے۔ اب اس طریقے کی مثالیں آپ لوگ اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں ان مثالوں کی مدد سے۔ اب اس کو کالم میں کس طریقے سے لکھنا ہے، چلیے ہم اس کو بھی لکھ کر دکھا دے رہے ہیں۔ دیکھیے میں نے ان مثالوں کے اندر سے جو مرکب مفید کی مثال اور جو مرکب غیر مفید کی مثال تھی، ان تمام مثالوں کو اس میں سے چھانٹ کر الگ کر میں نے اس کالم میں اور اس کالم میں لکھ دیا۔ یہ کالم مرکب مفید یا مرکب تام کا ہے، یہ کالم مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص کا ہے۔ جو مرکب مفید کی مثال تھی جس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی تھی، کہنے والا کہا اور سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ گئی، وہ تمام مثالیں مرکب مفید کی تھی، تو ان مثالوں کو اس کالم میں لکھا،
اور ان مثالوں کو جو مرکب غیر مفید تھی، جو فائدہ دینے والی نہ تھی، کہنے والے نے کہا، سننے والے کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کو فائدہ نہیں ہوا، اس کو نفع نہیں ہوا، وہ مثالیں میں نے اس کالم میں لکھا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں بنا سکتے ہیں۔ یہ کالم میں نے اس لیے بنا دیا تاکہ دونوں مثالوں کے اندر فرق سمجھ میں آ جائے۔ اسی طریقے سے ان مثالوں کے اندر جو پوری بات ہے اس کو کیا کہیں گے، اس کا کیا نام ہوگا، اور یہ جو ادھوری بات ہے اس کا کیا نام ہوگا، ان تمام کے بارے میں انشاءاللہ اگلے کلاس میں آپ لوگ سیکھیں گے۔ طلبہ و طالبات، اگر میری ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں، اور کوئی مشورہ دینا ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کیجئے، میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا۔ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی تھا۔ آپ لوگ دھیان سے دیکھیں، سیکھیں، لکھیں، پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔